جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے الفاظ بھی ٹھیک ہے، حروف بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پیراگراف صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا۔ اگر آپ کی حروف اور الفاظ غلط بھی ہو، یعنی فارمیشن کے لحاظ سے وہ آپ سے ٹھیک نہیں بھی آتی، اور پیراگراف آپ کی خوبصورت ہو، تو آپ کی نوٹ بک بہت خوبصورت بنے گی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیراگراف کو کس طرح خوبصورت اور صحیح طریقے سے رائٹ کرے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ آپ کا پیراگراف کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں یس یا نو لکھنا ہے، اور سبسکرائب کر کے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب بھی پیراگراف کو لکھنا ہے تو آپ نے ہیڈنگ ضرور دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ جواب لکھ رہے ہیں یا جو بھی لکھ رہے ہیں تو آپ نے ہیڈنگ ضرور دینی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ہیڈنگ دے رہا ہوں، پیراگراف لکھنے کا صحیح طریقہ۔ اگر آپ ہیڈنگ دیں گے تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کا پیراگراف، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ہم نے ہیڈنگ دے دیا پیراگراف کا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، آپ نے اس سے ریلیٹڈ ہیڈنگ دینی ہے۔ تو اب ہم پین سے کچھ پیراگراف یعنی کچھ جملے لکھیں گے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے پیراگراف کو کس طریقے سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ ایک ہی پین استعمال کرنا ہے پیراگراف میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پہلے بال پوائنٹ استعمال کرتے ہیں اور پھر پیراگراف کے درمیان میں آپ انک والا پین استعمال کر رہے ہیں تو پھر پیراگراف ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک ہی پین استعمال کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کے درمیان آپ نے فاصلہ ضرور چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ نے جب بھی لفظ لکھنا ہے، لفظ کے درمیان آپ نے فاصلہ نہیں چھوڑنا۔ آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں، یہ دیکھیں ایک جیسی رائٹنگ، میں آپ کو ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں، ایک جیسی رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ابھی دیکھیں ایک جیسی رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتایا کہ آپ نے الفاظ کے دوران فاصلہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک جیسی ہی چھوڑنی ہے۔ اور آپ نے جب بھی ایک لفظ چھوڑنا ہے، اور اگر ایک لفظ میں زیادہ حروف آتے ہیں تو آپ نے ان کے درمیان فاصلہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں رائٹنگ میں بہت زیادہ حروف آ رہے ہیں تو ان کے درمیان میں نے فاصلہ نہیں چھوڑا، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب میں دوبارہ دوسرا لفظ لکھوں گا تو میں نے اسپیس ایک ہی طرح کا چھوڑنا ہے، سیم ٹو سیم۔ ایک جیسی رائٹنگ سب کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں میں نے فاصلہ بہت زیادہ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ آپ دوبارہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک جیسی رائٹنگ سب کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے فاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں چھوڑا اور بہت زیادہ کم بھی میں نے فاصلہ نہیں چھوڑا۔ اگر آپ اس طریقے سے پیراگراف کو لکھیں گے تو آپ کو پیراگراف بہت زیادہ آپ سے خوبصورت آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے آپ نے جب بھی الفاظ لکھنے ہیں تو ایک جیسی ہی الفاظ آپ نے رکھنی ہے، زیادہ بڑا نیچے اور بڑا آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یا نیچے آپ نے کیا ہو یا بہت زیادہ اوپر آپ نے الفاظ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ آپ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ لفظ لکھ رہے ہیں تو آپ الفاظ کو بہت زیادہ بڑا بنا لیتے ہیں، اور جب دوسرا لفظ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں آپ غلطی بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ جب ایک لفظ لکھتے ہیں مثال کے طور پر اس طرح، تو یہ آپ نے
بڑا بنا لیا، ٹھیک ہے، بڑا لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ دوسرا لکھتے ہیں دوسرا الفاظ تو آپ بہت زیادہ چھوٹا بنا لیتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر فاصلہ نہیں چھوڑتے، اس کے بعد آپ فاصلہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ اوپر لکھتے ہیں، یعنی آپ کو بالکل فارمیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ پھر اوپر لکھتے ہیں دوسرا لفظ، پھر آپ نیچے لکھتے ہیں، پھر آپ درمیان میں لکھنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ آپ کا بہت زیادہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ابھی آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح غلطی کر رہے ہیں تو ایگزامینر آپ کا مارکس یقینی کاٹ ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا جواب درست بھی ہوگا لیکن آپ سے مارکس کٹیں گے، کیونکہ یہ والی غلطی بہت زیادہ پیپر کی پریزنٹیشن کو پورا بگاڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ والی غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ میں نے ابھی آپ کو جس طرح کا طریقہ پیراگراف لکھنے کا بتایا، آپ نے اسی طرح کا پیراگراف کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح کا غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے ایگزامینر کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، نہ کہ آپ نے پریشان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی رائٹنگ کی وجہ سے ان کو امپریس کر کے آپ نے ان کو نمبر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی رائٹنگ کو سیدھا کرنا ہے، اور پھر اگر آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہوگی ایگزامینر چیک کرے گا، اگر آپ سے غلطی بھی ہوگی تو ایگزامینر پردہ ضرور ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامینر پھر آپ کو خوبصورت اور اچھے مارکس بھی پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہونی چاہیے۔